الحمدللہ حدیث پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی. بطور خلاصہ عرض کروں اور مزید کچھ باتیں احاطہ بیان میں نہ آئیں ان کا ذکر کروں. حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ ظاہر ہے حدیث کی عبارت النص سے صاف یہ ظاہر ہے کہ حیا ایمان سے ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور حیا ایمان کی جنس سے ہے، اور حیا کا ایک مرتبہ وہ ہے کہ جو ایمان سے منفک نہیں ہو سکتا، اور وہ حیا مکملات ایمان میں سے بھی ہے، جس طرح دیگر اعمال مکملات ایمان ہیں، اور حیا ادنا درجہ برے کو برا جانے. یہ لازم ایمان ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ یہ سب کچھ احادیث کریمہ سے اور شریعت میں جو امور مقرر ہیں ان سے یہ ظاہر ہے. یہاں پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حیا کے سلسلے میں بے ذکر سند حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے دو حدیثیں اور بھی ذکر کی. ان میں پہلی یہ ہے کہ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، خیر کے سوا کوئی اور چیز حیا نہیں لاتی. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑا طرف حدیث ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس میں فائدہ تعلیلیہ ہے جو کسی سابقہ سے مرتبط ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ الحیاء خیر کلہ، حیا کل کی کل خیر ہے. یہاں پر مجھے ضمنی طور پر یہ بات یاد آ گئی کہ امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں دو حدیثیں ذکر کی، اور اسی طرح سے حیا کے سلسلے میں ایک اور حدیث اسی عینی میں ہے. امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حیا کے سلسلے میں ایک اور حدیث بغیر ذکر سند روایت کی جو میں پہلے پڑھ چکا، جس میں یہ ہے کہ ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد اذا رفع الیہ العبد یدیہ ان یردہما صفرا حتی یدع فیہما خیرا، حتی یدع فیہما خیرا، کہ اللہ بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، حیا والا کرم والا ہے. وہ
حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرے تو وہ اس کے ہاتھوں میں کچھ خیر رکھتا ہے. اب یہاں پر تجوید ہے یا تنوین تکثیر کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیر کثیر رکھتا ہے. تو یہ 3 حدیثیں ایسی ہیں جن کو امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بے ذکر سند ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیثیں کس سے مرفوع ہیں، کون ان کا راوی ہے. اس سے پتہ لگا کہ محدثین جہاں محدثین معتمدین کے ذکر حدیث میں مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے ہیں، کبھی وہ پوری سند ذکر کرتے ہیں اور کبھی حدیث کو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں، یعنی ابتدائی سند سے کچھ حذف کر دیتے ہیں، اور کبھی حدیث کو مرسل لاتے ہیں، اور کبھی پوری سند کو وہ حذف کر دیتے ہیں، راوی تک کا نام نہیں دیتے. اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بھی یہ طریقہ پوری بخاری میں جو بخاری جس کے پیش نظر رہتی ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ سند بھی ذکر کرتے ہیں اور احادیث کو تعلیقاً بھی ذکر کرتے ہیں، اور کہیں کہیں بے ذکر سند کوئی قول ذکر کر دیتے ہیں. تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ جس چیز کی سند ذکر نہیں ہوئی وہ حدیثی نہیں ہے؟ یہ سند یہ جو ہے وہ سمجھے گا جو کہ طرز محدثین سے ناواقف ہو. جیسا کہ آج کل کے بہت جری و بے باک اور ان میں وہابیوں کو اس بارے میں بہت غلو ہے، اور ان کے نقش قدم پر کچھ اور لوگ بھی نئے نئے نو آموز ازہر سے پڑھ کر کے آئے یا ازہری لوگ بہت جگہ پر ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو کسی حدیث کی سند نہیں ملی تو حدیث کو موضوع قرار دے دیتے ہیں، یا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حدیثی نہیں. اگر وہ ستہ بخاری و مسلم جو صحاح ہیں انہی پر اعتماد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو بخاری و مسلم میں نہیں ہے یا ان صحاح میں نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے، یا وہ جو ہے ضعیف ہے، اور ہر ضعیف کو جو ہے قابل رد اور جو ہے قابل ترک حدیث ضعیف کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے رد کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس طور پر جو ہے بے دھڑک حکم لگا دیتے ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کتاب صحیح بخاری باں کے ائمہ محدثین نے اس کو یہ کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ مخلوق کی کتابوں میں یہ صحیح کتاب ہے. لیکن اس میں بھی جو متتبع ہے اور جو صاحب تحقیق ہیں اور جو صاحب نظر ہیں ان کو ان کی نظر سے یہ پتہ لگتا ہے، انہوں نے اس پر جو ہے تنبیہ بھی کی ہے کہ اسی صحیح بخاری میں بہت ساری احادیث جو ضعاف ہیں جو مناکیر ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے مروی ہیں. تو اس کو جو صحیح کہا گیا ہے
وہ اس اعتبار سے ہے کہ اکثر روایات اس میں جو ہے وہ صحیح ہیں، بعض روایات ضعیف بھی ہیں، پھر صحت سند سے جو ہے وہ ثبوت متن لازم نہیں آتا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے لیکن متن اس کا ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے ابھی اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا جو اس حدیث کے متعلق تھا، جس میں یہ ہے کہ زمین کے 7 طبقے ہیں اور ہر زمین میں ہر طبقے میں تمہارے آدم کی طرح سے آدم ہے، تمہارے موسیٰ کی طرح سے موسیٰ ہے اور تمہارے نبی کی طرح سے نبی ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں ہم سے سوال ہوا تو یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح المتن نہیں ہے، اور اس کے متعلق لوگوں نے محدثین نے یہ کہا کہ شاذ المتن بالمرہ، یہ حدیث جو ہے ایک دم اس کا متن جو ہے وہ شاذ ہے، غیر صحیح ہے اور غیر ثابت ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اور یہ لوگوں کا خیال ہے کہ جس چیز کی سند نہیں ہے ذکر ہوئی وہ حدیث ہی نہیں، یہ ان کا خام خیال ہے۔ ہمارے سند کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سند بالکل پایۂ اعتبار سے ثابت ہے۔ سند کا معاملہ یہ ہے کہ جب بد مذہبی اور گمراہی صحابہ کے بعد جو ہے تابعین میں پھیلی تو ائمہ محتدین نے یہ فرمایا کہ جو ہے اسناد جو ہے وہ دین کے قبیل سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو چاہتا وہ کہہ لیتا۔ تو سند اس لیے انہوں نے جو ہے سند پر زور دیا کہ سند ذکر ہو تو اس کے رجال پر اور اس کی سند کی علتوں پر، اور یہ سند کس پائے کی ہے اور یہ کون شخص کیا روایت کر رہا ہے، جو لوگ اس کی علتوں سے واقف ہیں وہ اس کو پرکھیں اور پرکھ کر کے جو ہے اس حدیث کے سلسلے میں جو ہے اس کا پایا اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ مقرر کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے۔ تو سند کا کام تو اس کو ہے، سند سے کام اس کو ہے جو ائمہ نقد ہیں، جن کو پرکھ ہے اور تمیز ہے، اور یہ سب معاملہ جو ہے محدثین نے جو ہے پہلے ہی طے کر دیا۔ اب ائمہ معتمدین نے جو ہے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو ہے سند سے اگر امام معتمد ذکر کرے تو وہ تو مستند ہے ہی، اگر امام معتمد بے ذکر سند کو حدیث ذکر کرے تو وہ بھی جو ہے مقبول ہے اور معتمد ہے۔ لہذا ائمہ محدثین کے نزدیک جو ہے جو حدیث مرسل بے ذکر سند جو ہے مذکور ہو اس پر جو ہے اس کو جو ہے آنکھ بیچ کر کے جو ہے مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے ثابت ہی نہیں۔ یہ ایسا کہنا جو ہے یہ خلاف احتیاط ہے، اور یہ جو ہے یہ کہنا جو ہے یہ مجازفت ہے اور قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہیں ہے، یعنی بغیر تحقیق کے جو ہے کسی چیز کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، تو اپنے عدم علم کو جو ہے دلیل عدم بنانا ہے، اور عدم علم جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ غائب درجہ یہ ہے کہ ہم کو نہیں معلوم، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث ہو ہی نہیں، وہ موجود نہ ہو۔ پھر یہ اس پر جو ہے ایک خزینہ یہ بھی ہے کہ ائمہ محدثین نے اپنی صحاح میں، جوامع میں، مسانید میں جو ہے پوری تمام احادیث کا احاطہ نہیں کیا۔ بہت ساری احادیث وہ ہیں جو کہ ائمہ محدثین جو ہے
اور مصنفین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اور مخرجین کو جو ہے اس کی سند نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے محدثین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے آنکھ میچ کر کے اور بے دھڑک یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. یہ بہت خلاف احتیاط ہے. اس پر جو ہے میں نے تنبیہ ضروری سمجھی، لہذا میں نے یہ نکتہ جو ہے ضمن ذکر کیا. اب یہاں پر ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی سابقہ تقریر میں یہ بتایا تھا کہ حیا جو ہے یہ از قبیل متشابہات ہے. اللہ کے کلام میں اور رسول کے کلام میں اگر کسی ایسے کلمے کا اطلاق ہو جس کا ظاہری معنی اللہ کے حق میں نہ بنتا ہو، تو سلف اور خلف سب کے نزدیک وہ لفظ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، اور ظاہری معنی سے جو ہے وہ مصروف ہے، اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے. اللہ اس ظاہری معنی سے منزہ ہے، اور یہی تعبیر ہے. سلف جو ہے، اب سلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزہ جاننے کے بعد اس کی مراد اللہ کو سونپ دیتے ہیں. کیا حالت تعین کون سا معنی اللہ کا مراد ہے اس کی تعین ہم کو نہیں معلوم. اور خلق کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری معنی سے اللہ منزہ ہے، اور لوگوں کے عقیدوں کو بچانے کے لیے اور ایمان عوام کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بد مذہبوں کے فتنوں کو رد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے وہ اس بات کا داعی ہے کہ بد مذہبوں کا رد کیا جائے. لہذا وہ ضرورت زمانہ کا احساس کرتے ہوئے وہ اس میں تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں جو صحیح جائز سائغ تعبیر ہے اس معنی پر اس لفظ متشابہ کو رکھتے ہیں. یہاں پر قصہ کوتا حیا جو ہے وہ الفاظ متشابہہ سے ہے، اور متشابہہ میں سلف و خلف کی روش میں نے بتا دی. سلف کا اس سلسلے میں ایک اور احتیاط ہے کہ وہ بے ضرورت تعبیر و تفسیر نہیں کرتے، اور اس لفظ کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن میں وارد ہوا، بس اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعبیر و تفسیر بے ضرورت نہیں کرتے. اگر ضرورت ہوتی ہے تو سلف بھی تعبیر کرتے ہیں. اور یہ کہ وہ لفظ متشابہ کو کسی اور لفظ سے جو ہے بدلنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. مثلا الرحمن علی العرش استویٰ قرآن میں وارد ہوا، یہ متشابہات میں سے ہے. رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. اب استوا کے معنی ہے سیدھا ہونا، استوا کے معنی ہے کسی چیز پر جمنا، اور استوا کے معنی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہونا. تو سیدھا ہونا یا جمنا، ان معانی سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے منزہ ہے کہ یہ سب معانی جو ہے وہ صفات اجسام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جسم نہیں ہے، وہ جسم سے اور صفات اجسام سے منزہ ہے. تو اب اس سے کیا معنی مراد ہے؟ ظاہری معنی سے منزہ ہے اللہ تعالیٰ. سلف بھی کہتے ہیں، حلف بھی کہتے ہیں. اب سلف یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا مراد ہے، وہ ہم اس کی مراد کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صفت ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے جیسے اس کے لائق ہے. اللہ نے استوا فرمایا جیسا اس کے شان کے لائق ہے. اور خلف یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام جو ہے اس طور پر نہ سمجھ پائیں تو ان کو بتایا جائے کہ استوا سے مراد جو ہے استیلا ہے، یعنی اللہ تبارک نے عرش پر استیلا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عرش پر اپنی قدرت کا اور اپنی مالکیت کا جلوہ ظاہر فرمایا. یہ جو ہے اور اس معنی کر بھی جو ہے استوا جو ہے آیا ہے.
اب یہاں پر جو ہے حیا کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے جو ہے متشابہات کے سلسلے میں اسی روش پر اعلیٰ چلے ترجمہ قرآن میں، اور یہاں پر حیا کے سلسلے میں بھی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے جو ہے حیا کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں رکھا، بلکہ یوں ترجمہ کیا کہ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ حیا نہیں کرواتا. اور یہاں پر جو ہے کسی اور لفظ سے بدلنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ حیا ایک معنی جمیل اور ایک صفت جمیلہ ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے متصف ہے. اس میں جو ہے کسی اور معنی سے لفظ سے بدلنے کی ضرورت میں نہیں تھی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حیا اردو میں اور عربی میں دونوں زبانوں میں مستعمل ہے، اور اس کا معنی جو ہے مفہوم ہے. اور قرآن کے ترجمے میں دستور یہ ہے کہ حتی الامکان نظم عربی کے ترجمے میں یہ رعایت کی جائے کہ اگر وہ لفظ جو ہے وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں مستعمل ہے، مفہوم ہے، تو اس لفظ کو دوسرے لفظ سے نہ بدلا جائے. تو لہذا چونکہ حیا جو ہے اس قبیل متشابہات تھا اور اس میں مصنف کی یہ روش ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حیا کا معنی جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں، لہذا اعلیٰ حضرت نے کمال احتیاط کے ساتھ جو ہے اور ترجمے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. جبکہ دوسرے لوگوں نے جو ہے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ نہیں جھیپتا، اللہ نہیں شرماتا. یہ روش ترجمہ کے بھی خلاف ہے، اور متشابہات میں جو سلف کی روش ہے اس کی بھی خلاف ہے. اب یہاں تک الحمدللہ میں نے جو ذیلی گفتگو تھی اس کو بھی میں نے احاطہ کر لیا. اب یہاں پر یہ بتانا رہ گیا کہ اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے کہاں کہاں اس کو روایت کیا ہے. تو ایک تو یہیں پر ہے باب الحیا من الایمان میں اس کو روایت کیا، اور یہاں پر ان کی عادت یہ ہے کہ جب حدیث کو مقرر لاتے ہیں تو جس سند سے ایک جگہ ذکر کیا وہ سند مقرر نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسری جگہ جو ہے دوسری سند سے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں. تو وہاں یہاں پر جو ہے باب الحیا من الایمان میں لے کر کے آئے، اور باب البر والصلہ میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی سند سے، جو سند یوں ہے، ان کی سند یوں ہے باب البر والصلہ میں ان احمد بن یونس ان عبد العزیز ابن ابی سلمہ ان الزہری. زہری تک ان کی سند جو ہے بدلی ہوئی ہے، اور زہری کے بعد جو ہے اوپر تک جو ہے حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی روایت سے جو ہے جیسے یہاں ہے ویسے وہاں پر ہے. اور اس حدیث کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتاب الایمان میں نقل روایت فرمایا. کس کی طرح ان کی سند یوں ہے عن الناقدی و زہیر عن سفیان. دوسری سند یہ ہے عن عبد بن حمید عن معمر عن عامر. دوسری سند میں یوں ہے عن عبد بن حمید الرزاق عن معمر عن الزہری. اور مسلم میں جو ہے حدیث نقل کی ہے انہوں نے، لیکن وہاں پر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ امام بخاری نے یوں روایت کیا کہ سرکار نے فرمایا دعو فإن الحیا من الایمان، لیکن مسلم میں یہ لفظ باقی نہیں ہوا. اور اسی طرح اس حدیث کو ترمذی، نسائی، ترمذی اور ابو داؤد نے اپنی اپنی سند سے روایت کیا. یہاں پر سند میں کتنے لوگ کئی رجال واقع ہوئے؟ تو سند میں رجال ہیں 5. پہلے عبداللہ ابن یوسف تنیسی، دوسرے امام مالک، اور تیسرے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری، اور چوتھے ہیں سالم ابن عبداللہ. وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے. اور سالم ابن عبداللہ
یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، تابعی جلیل ہیں، اور ایک قول پر فقہائے سبعہ جو مدینے میں جو فقہائے سبعہ 7 فقہا تھے ان میں سے یہ ایک ہیں، اور ان سے ان کے والد بہت محبت کرتے تھے اور لوگ ان سے فرط محبت کی وجہ سے ان پر ملامت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا تم کو تعجب نہیں ہوتا ہے کہ ایک شیخ دوسرے شیخ کو چومتا ہے اور اس کا بوسہ لیتا ہے، اور یہ اپنے والد سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور ان کے والد عبداللہ ابن عمر اپنے والد حضرت عمر سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ زہد میں جو سلف صالحین گزرے، سلف صالحین سے کوئی شخص زہد میں جو ہے یہ امام حضرت صالح سے زیادہ مشابہ تر نہیں تھا۔ ان کی سیرت اور ان کی روش جو ہے سلف صالحین سلف ماضین سے بہت زیادہ مشابہ تھی زہد کے معاملے میں، اور یہ خود بہت زاہد اور متقلد تھے اور متبرع تھے، صاحب تھے، اور بہت کم قیمت کپڑا پہنتے تھے 2 درہم کا۔ اب یہاں پر لطائف اسناد کا ان کا انتقال، اچھا ان کے اور ان کے بھائی جو ہیں یہ 7 بھائی ہیں، سالم، عبداللہ، عاصم، حمزہ، واقد، بلال اور زید، اور یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 4، سالم، عبداللہ، حمزہ، بلال، اور ان کا انتقال سن 105 ہجری میں یا سن 106 ہجری میں یا سن 104 ہجری میں مختلف اقوال ہیں۔ ہو گیا۔ ابن رابع یہ کہتے ہیں جو شیخ بخاری ہیں کہ سب سے صحیح تر اسناد اسانید حدیث میں اصح الاسانید، سب سے صحیح سند جو ہے وہ یوں ہے الزہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر، اور لطائف اسناد میں یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سند مدنی ہے، سارے رجال مدنی ہیں سوائے عبداللہ ابن عمر کے، اور پھر یہاں پر تحدیث ہے، اور اخبرنا مالک، یہ اکثرین کی روایت میں ہے اخبرنا مالک، اور عسیری کی روایت میں ہے حدثنا مالک بن انس، اور کریمہ کی روایت میں حدثنا یا اخبرنا مالک کہا ہے، مالک بن انس نہیں کہا ہے، تو اس میں تحدیث ہے اور اخبار ہے ایک قول پر، اور جو ہے اکثرین کے قول پر، اور انعنا ہے۔